توحید حق کا وہ پاسدار اسلاف، کیونکہ حوالے دینے کو کوئی بھی شخصیت پرستی قرار نہیں دیتا، اور نہ ہی سلف صالحین کے فہم کے مطابق دین پر عمل کو شخصیت پرستی قرار دیا جاتا ہے۔ حالانکہ حقیقت میں دین تو ہے ہی قرآن و حدیث کے متن کا نام، رہا معاملہ اجماع کا یا اجتہاد کا تو اجماع بھی تب معتبر ہوگا جب اس کی بنیاد نص شرعی پر ہو۔ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اسناد کس طرح اور کس لحاظ سے امور دین میں سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کافی عرصہ پہلے دورہ صحیح بخاری اور عقائد کے عنوان سے UK میں کچھ دروس دیے۔ بعض بھائیوں کے اصرار پر ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے، کیونکہ ان دروس میں قادری صاحب نے صحیح بخاری اور امام بخاری رحمہ اللہ کے ساتھ ساتھ سلف صالحین ائمہ محدثین کی طرف بہت سی ایسی باتیں منسوب کی جن کا حقیقت میں صحیح بخاری اور محدثین سے کوئی تعلق نہیں، صرف قادری صاحب کے نیرے مغالطے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم شارٹ کلپس کی صورت میں سلسلہ بھر اس پہ تبصرہ کریں گے، اور اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے یہ سلسلہ مکمل کروائے اور اسے لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنائے اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ طاہر القادری صاحب نے مغالطوں کا آغاز اپنے خطبہ یہ تمہید سے ہی شروع کرتے ہوئے جو فرمایا آپ وہ بھی سن لیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے مقدمہ صحیح مسلم اپنی سند کے ساتھ جلیل القدر تابعی امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ کا ایک قول پیش فرمایا۔ پہلے وہ قول خود قادری صاحب کی کتاب سے ملاحظہ فرمائیں۔ کتاب کا نام ہے الارشاد فی مکانۃ الاسناد، روایت حدیث میں اسناد کی اہمیت۔ اس کے صفحہ 32 پر لکھا ہے وفی روایت الامام محمد بن سیرین التابعی قال ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم۔ امام محمد بن سیرین تابعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ علم حدیث دین ہے، لہذا تمہیں دیکھنا چاہیے کہ تم کس شخص سے اپنا دین حاصل کر رہے ہو۔ ترجمہ بھی ہم نے آپ کے سامنے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتاب سے پیش کیا ہے، اور اس میں صاف لکھا ہے یہ علم حدیث دین ہے۔ پھر آگے صفحہ 33 پر یہی بات امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کی، اور وہاں بھی یہ لکھا بے شک یہ علم حدیث دین ہے۔ ان عبارات سے بات بالکل صاف اور واضح ہو جاتی ہے کہ ان هذا العلم دین، اس میں العلم سے مراد علم حدیث ہے۔ لیکن آپ ذرا دورہ صحیح بخاری والے لیکچر میں ڈاکٹر قادری صاحب کو سنیں، وہ اس سے کچھ اور ہی ثابت کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بات بڑی اہم ہے عقیدہ کے اعتبار سے، چونکہ درس بخاری عقائد پر ہے، دورہ صحیح بخاری۔ تو پہلا نقطہ لکھ لیں جو خطبہ سے متعلق، امام ابن سیرین کا قول جس کے راوی خود امام مسلم ہیں، خطبہ صحیح مسلم میں ان هذا العلم اے علم الاسناد، ان هذا العلم دین فانظروا امن تأخذون دینکم۔ وہ لوگ جو اکابر مشائخ علماء ائمہ محدثین ان کے حوالے کو اور ان پر اعتماد کرنے کو اور اپنے علم اور عقیدہ کی تصحیح یعنی اس کی صحت ان کے حوالے سے اس کی صحت کو قائم کرنے کو شخصیت پرستی سمجھتے ہیں۔ یہ ایک مغالطہ پایا جاتا ہے بعض اہل علم میں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ دین صرف قرآن اور سنت کی نص ہے، قرآنی آیات اور احادیث نبوی کا متن نص وہ دین ہے۔ اس تصور کی نفی کی ہے امام ابن سیرین نے اور امام مسلم نے۔ یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب خود مغالطہ دے رہے ہیں، کیونکہ حوالے دینے کو کوئی بھی شخصیت پرستی قرار نہیں دیتا، اور نہ ہی سلف صالحین کے فہم کے مطابق دین پر عمل کو شخصیت پرستی قرار دیا جاتا ہے۔
بلکہ قرآن و سنت کے مقابلے میں اپنے مولویوں کی ایجاد کردہ بدعات پر ڈٹے رہنا یہ شخصیت پرستی ہے۔ قرآن کی واضح دلیل آ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث آ جائے، اور پھر کوئی یہ کہے چونکہ چیکے چنانچہ چونکہ میں قادری، رضوی، سہروردی، فلاں اور فلاں اور فلاں فرقے سے ہوں، فلاں اور فلاں حضرت کا بیت ہوں، تو انہوں نے یوں نہیں فرمایا، تو جو ان کی بنائی ہوئی بدعات پر، غلط عقائد پر ڈٹ جائے، اسے شخصیت پرستی کہا جاتا ہے۔ اور دوسری بات کہ امام ابن سیرین رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ کی طرف جو کچھ منسوب کیا وہ بھی قادری صاحب کے ذاتی خیالات ہیں، وگرنہ اس قول کا جو صحیح مفہوم و مطلب ہے وہ ہم پہلے ہی خود ڈاکٹر قادری صاحب کی کتاب سے پیش کر چکے کہ اس قول میں وہ در حقیقت سمجھا یہ رہے ہیں کہ یہ علم الحدیث دین کا علم ہے، تو تم دیکھ لو اپنا دین کس آدمی سے لے رہے ہو، آیا وہ سچا ہے، مخلص ہے یا نہیں، ثقہ ہے، قابل اعتماد ہے یا نہیں۔ اور صحیح مسلم ہی سے اس باب میں جمع کردہ دیگر اقوال سے بھی یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس کے متصل بعد امام مسلم رحمہ اللہ اپنی سند سے امام ابن سیرین کا دوسرا قول لائے ہیں کہ جب تک فتنے نہیں اٹھے لوگ اسناد کے بارے میں سوال نہیں کرتے تھے، لیکن جب فتنے اٹھے تو لوگوں سے ان کی اسناد کا مطالبہ کیا جانے لگا، پھر دیکھا جاتا اگر وہ اہل سنہ ہوتے تو ان کی روایت قبول ہو جاتی، اور اگر وہ اہل بدع ہوتے تو پھر ان کی روایت ٹھکرا دی جاتی۔ پھر اس کے بعد سند کے ساتھ ایک اور قول نقل کیا، سلیمان بن موسیٰ کہتے ہیں لقیت طاؤوسا فقلت حدثنی فلان، میری امام طاؤوس سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا مجھ سے فلاں نے حدیث بیان کی، تو طاؤوس نے فرمایا ان کان صاحبک ملیا فخذ عنہ، اگر آپ کے یہ صاحب ثقہ اور دیانتدار ہیں تو ان کی روایت قبول کریں۔ اسی طرح امام سعد بن ابراہیم رحمہ اللہ کا قول لائے کہ لا يحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ثقات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان نہ کریں مگر ثقہ، قابل اعتماد لوگ۔ آپ پورا باب پڑھ لیں، بات واضح ہو جائے گی، لیکن قادری صاحب اس سے کچھ اور ہی نتائج نکالنا چاہ رہے ہیں، اور وہ یہ کہ محدثین اس تصور کی نفی کر رہے ہیں کہ دین صرف قرآنی آیات اور نبوی احادیث کا متن ہے، حالانکہ حقیقت میں دین تو ہے ہی قرآن و حدیث کے متن کا نام۔ رہا معاملہ اجماع کا یا اجتہاد کا، تو اجماع بھی تب معتبر ہوگا جب اس کی بنیاد نص شرعی پر ہو، اور اجتہاد بھی قرآن و سنت کی نصوص پہ ہوتا ہے۔ اگر قادری صاحب اپنی ہی وضاحتوں کے باوجود بضد ہیں کہ نہیں جناب اس میں علم حدیث کی بجائے علم اسناد کو ہی دین قرار دیا گیا، تو تب بھی ان کے تصور کی نفی والی بات صحیح ثابت نہیں ہو جاتی، کیونکہ اگر اسناد کی پرکھ کرنا، چھان بین کرنا، تحقیق کرنا اس اعتبار سے دین ہے کہ اس کی تحقیق کا حکم خود قرآن و حدیث سے ثابت ہے، ہماری بات سے زیادہ خود قادری صاحب اپنی ہی وضاحتوں سے یہ معاملہ بآسانی سمجھ سکتے ہیں، تو وہ اپنی ہی کتاب الارشاد فی مکانۃ الاسناد، روایت حدیث میں اسناد کی اہمیت کا پہلا باب، صفحہ 9 سے 12 تک، جس میں وہ 7 قرآنی آیات لائے ہیں کہ جس میں سند لانے کا حکم دیا گیا۔ پھر جناب نے اسناد کی اہمیت ثابت کرنے کے لیے اسی کتاب میں دوسرا باب قائم فرمایا، الباب الثانی فی الاحادیث النبویہ، اور صفحہ 28 پر اسناد کا دین میں سے ہونے کا بیان، اس میں صحیح مسلم، مسند ابی یعلا اور المستدرک کی یہ حدیث لائے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي أُنَاسٌ يُحَدِّثُونَكُمْ مَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، میری امت کے آخری زمانے میں لوگ تم سے ایسی احادیث بیان کریں گے جنہیں نہ تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے باپ دادا نے، لہذا تم ایسے لوگوں سے دور رہنا۔ یہ تو بالکل صحیح حدیث ہے۔ آگے ڈاکٹر صاحب ایک اور روایت پیش کرتے ہیں صفحہ 30 پر قزوینی اور ابن عساکر کے حوالے سے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم حدیث لکھو تو اسے سند کے ساتھ لکھا کرو، بس اگر وہ حق ہوا تو تم اجر میں شریک ہو جاؤ گے، اور اگر باطل ہوا تو اس کا بوجھ تم پر نہیں
اس کے بیان کرنے والے پر ہوگا۔ تو سند اس اعتبار سے اور اس لحاظ سے دین میں سے ہے کہ اس کی وجہ سے صحیح اور ضعیف، ثابت اور غیر ثابت حدیث کا علم حاصل ہوتا ہے۔ اگر اسناد نہ ہو، اسناد کی طرف توجہ نہ دی جائے تو حق و باطل کی تمیز ممکن نہیں ہوگی۔ خود ڈاکٹر قادری صاحب اپنی اسی کتاب کے صفحہ 34 پر امام ترمذی رحمہ اللہ کی کتاب کے حوالے سے امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا یہ قول لائے کہ انہوں نے فرمایا میرے نزدیک اسناد امور دین میں سے ہے، اگر سند کا علم نہ ہوتا تو ہر کوئی جو چاہتا کہتا پھرتا۔ کسی راوی سے جب کہا جاتا ہے تجھے کس نے بیان کیا تو وہ اس طرح اپنی مرضی کرنے سے رک جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے اپنے ہی ان حوالوں سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اسناد کس طرح اور کس لحاظ سے امور دین میں سے ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔